یہ جو جیل کے اندر ہے 6,500 کے قریب انتہا پسند دہشت گرد، آج کل تو خیر وہاں پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب بھی وہاں پہ ہیں، کیا وہاں پہ بیٹھ کے یہ نیٹ ورک اپنا کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ تو زبان عام ہے، جیل ایک کرائم کی نرسری ہے. مطلب وہاں پہ ایسی کوئی چیز تھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آپ کو یہ ڈائریکشنز آئیں. ہم نے جو جیل کا ایریا تھا پھر ہم نے ان کی سیل آئی ڈیز اٹھائیں. بہت ہی حیران کن رپورٹ آئی. ایک ٹیلی فون اس میں 2 گھنٹے میں کوئی 150 سم ڈلی. تو اس وقت ران صاحب یہ جیمر لگے ہوئے تھے؟ اس وقت جیمر صرف خاص ایریاز میں تھے. جس سے بات ہو رہی کیا وہ بھی کرمنل تھا؟ ریسنٹلی جیل سے ریلیز ہو کے کون کون سے بندے آئے ہیں 80% ہمیں انہی میں سے بندے مل جاتے ہیں. آپ کو کسی سے مدد ملی؟ کچھ کرمنلز آپ کو ملے یا کوئی ٹیررسٹ ملے؟ جیل میں بیٹھ کے کار لفٹرز ہیں یہ اس وقت آپریٹ کرتے تھے کہ کہاں پر گاڑی پہنچانی ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ میں ہوں، میں خود کو پابند سلاسس کر کے تو میں جیل کے اندر بیٹھ کے خود کو قانون کی نظروں میں دھول جھونک کے تو میں اندر بیٹھ کے اپنا بزنس اور نیٹ ورک چلا رہا ہوں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پوری لیڈ میں آپ نے کوئی ہائی پروفائل کیس پکڑا ہو؟ جیل کا عملہ جو ہے نا اس میں وہ انوالو ہے. مطلب وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے، اس لیٹر کے مطابق آپ اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. آفٹر انویسٹیگیشن آپ کو ان سیلز کا پتہ لگتا ہے. اس پہ جنرلی تو ریگولر کال ہی ہوتی تھی. ریکارڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ٹیلی فون کو ریکویسٹ کرتے ہیں ایجنسیز کے پاس کہ اس کو ٹریکنگ پہ لگایا جائے. اب جیمر لگ چکے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی جیل میں ہیں، اس کی وجہ سے بھی سیکیورٹی کے ہزار مضبوط کر دیے گئے. لا انفورسز ایجنسی ذاتی طور پہ ان کو دیکھ رہی ہے. اب بھی وہ سیلیبریٹ ہے. اب وہ ایک جیمر ہے، اس کا ایک اینٹنا ہے، وہ اس کا کوریج ایریا ہے. دیکھتی ہے کہ یہ جو کوریج ایریا ہے یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے اور کہاں پر یہ اس کے کورنگ ایریاز جو ہے جو اینٹنا کی جو بیم ہے اس کی اسٹرینتھ لو ہو جاتی ہے، کہاں پر ہائی ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جب اکاؤنٹ ہے کہ سب کچھ بند ہے، وہ خود جیل کے اندر ہے، تو وہ کیسے اپریٹ ہو رہا ہے؟ کیا وہ کہیں کپتان صاحب بھی جیل سے بیٹھ کے ان کو یہ سہولت دی گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے ٹویٹ کو وہ ہینڈل کر رہا ہے. آپ کی فائنل رپورٹ کیا تھی؟ ہمارے جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لیول تک کے بندے انوالو تھے. بجائے اس کے ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے، جسٹ ٹرانسفر. دیکھیں یہ تو بعد کی بات ہے کہ ان کی انکوائری ہوئی، ان کو کیا پینلٹی اوارڈ ہوئی. ڈپارٹمنٹ میں معطل کر دیا جاتا ہے، عوام سمجھتی ہے کہ جی بندہ معطل ہو گیا، افسر معطل ہو گیا، وہ کچھ دنوں بعد اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ پھر سروس. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ سی ایس ایس کا ایگزام کر رہے ہیں یا باقی گروپ سے آپ ایگزام پاس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو انڈر دی کور کچھ عرصہ جیل کے اندر رہنا چاہیے. ایک قیدی ایک کرمنل کا مائنڈ ایکسیس کرنے کے لیے ایز اے سی ایس ایس افسر آپ کے اس کے اندر کورس کے اندر یہ کلاسز کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ بھی کرمنلٹی کس طرح ہوتی ہے، ایک بندہ کرمنل کیسے ہوتا ہے، اس کو کون سی تکلیف ہوتی ہے، وہ کون چیزوں سے فیسلیٹیٹ ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی اپنی اسپیشلٹی ہے، اسپیشلائزیشن ہے. جیسے کوئی بندہ ڈیٹیکشن میں ہے، کوئی آپریشن میں ہے، کوئی انویسٹیگیشن میں ہے. بلائیں جی ایس ایچ او صاحب کو، ہاں جی ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب ایف آئی آر دے دیتے ہیں. ایف آئی آر تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں، برطانیہ میں، باقی کنٹریز کے اندر وہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، وہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی. آپ باتیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہے نا وہ تھوڑی سی اس کے برعکس ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رانا عمران لطیف اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شاہد پرویز ایس ایس پی. جیسے کہ پچھلے ہم نے پروگرام میں ایک ہلکے سی ٹیزر میں ہم نے اپنے پرومو میں کہا تھا کہ ہم ایک ایسی اویئرنیس، ایسی سٹوریز لے کے آئیں گے جو کہ کرائم کنٹرول کی حد تک نہیں ہوں گی بلکہ وہ آگے جا کے پولیٹیکل سائٹس پہ بھی جائیں گے، تجزیے بھی اس کے آئیں گے. آج ہم بات کریں گے رانا شاہد پرویز صاحب کے ساتھ. شکریہ رانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور آج ہم بات کریں گے جیل کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ یہ جو جیل کے اندر ہے، جیسے کہ ہمارے اسلام آباد پنڈی کی سینٹرل جیل راولپنڈی اڈیالہ جیل ہے، اس کے اندر اس وقت کم از کم نفری کو تقریباً 6,500 کے قریب نفری، اس میں بچہ خانہ بھی ہے، اس میں زنان خانہ بھی ہے، اس میں دیگر باقی بھی ہے اور اس میں 302 کے ملزمان بھی ہیں. ایون دن کے انتہا پسند دہشت گرد، آج کل تو خیر وہاں پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب بھی وہاں پہ ہیں. تو کیا اس کے اندر بیٹھ کے بھی مطلب پہلے تو یہ تھا کہ جیمر نہیں ہوتے تو اب تو جیمر بھی لگا دیے گئے وہاں پہ، کیا وہاں پہ بیٹھ کے یہ نیٹ ورک اپنا کنٹرول کرتے ہیں، وہاں سے یہ چلاتے ہیں اپنا نیٹ بیٹھ کے جیل کے اندر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ تو ایک زبان عام ہے کہ جیل ایک کرائم کی نرسری ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں. لیکن پریکٹیکلی مجھے اس وقت یہ احساس ہوا تھا کہ جب میں
2015 میں یہاں پر راولپنڈی میں SSP اسپیشل برانچ میں تعینات تھا. تو ایک ریفرنس آیا تھا اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے, تو اس میں یہ تھا کہ جیل کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں وہ بتایا جائے. مطلب وہاں پہ ایسی کوئی چیز تھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آپ کو یہ ڈائریکشنز آئی جس پہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا. جی. تو اس میں پھر ہم نے ایسا کیا کہ جتنے جیل کے اندر ایک سیلز ہوتے ہیں, سیلز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کمیونیکیشن تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ رہا ہوں. ایک تو جیل کے اندر وہ سیل ہوتے ہیں جس کے سیل کے اندر قیدی موجود ہوتے ہیں. آپ کس سیل کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں جو ہمارے اینٹناز لگے ہوتے ہیں مختلف GSM بوسٹر جو ہیں, آپ وہ جدید ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں جہاں سے موبائل ٹو موبائل, کال ٹو کال, انٹرنیٹ ٹو انٹرنیٹ جو اینٹناز جو اپنے بیمز تھرو کرتے ہیں جس جورسڈکشن میں جس ایریاز میں وہ تھرو کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو وہ سیلز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ہم نے جو جیل کا ایریا تھا پھر ہم نے ان کی سیل IDs اٹھائیں. جب سیل IDs اٹھائیں تو یہ ایک بہت ہی حیران کن ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی کہ ایک ٹیلی فون پہ کم از کم 150-200 ٹیلی فون 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے کی ہی اپنا ٹائم فریم میں وہ مطلب ان کی ٹاکنگ ڈیوریشن جو تھی وہ نو اچھا میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹیلی فون ہے, اس میں 2 گھنٹے میں کوئی 150 سم ڈلی ہے. ایک فون کے اندر وہ سم چینج ہوئی کوئی تقریباً جیل کے اندر 150-100 کے قریب, 100-200-300 اس طرح سے. مطلب ایسا کہ میں سم لے کے جاتا ہوں اور میں سم ایک بندے کو دیتا ہوں, وہ سم وہاں سے ڈالتا ہے, پھر میں اس سم کو لے کے سم جیل میں ٹریول کرتی ہے. میں سمجھاتا ہوں کہ اس کی پھر ہم نے جب مزید تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو وارڈنز ہوتے ہیں اس میں ان کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے. تو وہ جب اپنے وہ قیدیوں کے وہ وزٹ کرتے ہیں, انسپیکٹ کرتے ہیں, تو جس قیدی کی پاس جاتے ہیں اس نے اپنی سم رکھی ہوتی تھی وہ جوتوں کے تلووں میں, نفوں میں, تو وہ نکالتے تھے سم, وہ اپنی سم نکالتا تھا, اس میں ڈالتا اور پھر وہ اپنے گھر بات کر کے یا جس سے بھی اس نے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بات. جب ایک ٹیلی فون پہ 2 گھنٹوں میں یا 3 گھنٹوں میں 150 یا 200 نمبر چلیں تو اس کا مطلب یہ چیز الارمنگ تھی, سم تھنگ رانگ. جی. تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ ہم نے جتنی بھی جیل کے سیلز تھے وہ تقریباً ہمیں کوئی 15-20 جیل کے سیلز مل گئے. تو اس میں سے جب رپورٹ آئی تو ایک ٹیلی فون پہ 200-300 ٹیلی فون چلے ہوئے تھے. تو اس وقت رانا صاحب یہ جیمر لگے ہوئے تھے اس وقت جیمر صرف خاص ایریاز میں تھے, لیکن پوری جیل میں اب تو انہوں نے بڑا کور کر دیا ہے, کافی اس کو امپروو کیا ہے, لیکن اب انہوں نے اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا. لیکن میں اس وقت کی بات کروں جب یہ ہوا تو پھر ہم نے رپورٹ. تو کتنے نمبر وہاں پہ چل رہے تھے؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیلی فون پہ نمبر ایک ٹیلی فون نہیں نمبر 200 چل رہا ہے, لیکن ٹیلی فون ایک ہے, اس کا IMEI نمبر 1 ہے, IMEI نمبر 1 ہے, سیٹ 1 ہے, اس کے اندر سمیں بدل کے باتیں کی جا رہی ہیں. ہاں, جس کی ڈیوٹی تھی وہ جہاں جس سیل میں جا رہا تھا تو اس کو وہ بات کرواتے تھے. تو اس رپورٹ پہ پھر یہ سارا عملہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تک نا یہاں سے ٹرانسفر ہو کے DG خان سب ملے ہوئے تھے. تو ابھی جو جیمر لگے ہوئے ہیں نا, اب دیکھیں ہماری ماشاءاللہ سے پاکستانی قوم جو ہے نا یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکال لیتی ہے کوئی. اب جیمرز ہیں, جیمر ساری جیل کو کور کرتے ہیں, بڑے ہائی پاورز جیمرز جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے وہ بھی سفر جب یہ اسیس کر لیتے ہیں کہ فلاں ایریے میں وہ جو جیمر ہے نا اس کے جو اینٹناز ہے وہ اس کو کور نہیں کرتا, تو وہ اس ایریا کو مارک کر لیتے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پر لا کے جس کو بھی بات کروانی ہوتی ہے تو اس سے اس طرح سے بات کرواتے ہیں. تو یہ موسٹلی یہ بات کرنے والے لوگ کون تھے, بات آگے سننے والے لوگ کون تھے, کیا کرمنل سے وہ؟ نہیں دیکھیں جیل میں تو آبویسلی کرمنل ہی جیل میں گیا وہ تو کرمنل ہے, جس سے بات ہو رہی کیا وہ بھی کرمنل تھا؟ ابھی یہ بات ہے کہ جو میری پولیس ایکسپیرینس میں جو بات ابھی تک آئی ہے, میں آف دی ریکارڈ پوچھ رہا ہوں, تو اس پہ ہم فوکس اس پہ جب کوئی ڈکیتی ہوتی ہے, کوئی ایسا کرائم جو سیریس کرائم ہو جاتا ہے, تو پھر ہم فوراً فوکس کرتے ہیں کہ ریسنٹلی جیل سے ریلیز ہو کے کون سے بندے آئے ہیں, تو پھر ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں, اور موسٹلی تقریباً 80% ہمیں انہی میں سے بندے مل جاتے ہیں. تو آپ کو کسی مدد ملی, کچھ کرمنلز آپ کو ملے یا کچھ ٹیررسٹ ملے, یہ تو جسٹ رپورٹ کی حد تک؟ نہیں رپورٹ کی حد تک نہیں, یہ تو جیل میں بیٹھ کے باقاعدہ یہ جو کار لفٹرز ہیں یہ اس وقت آپریٹ کرتے تھے
کہ کہاں پر گاڑی پہنچانی ہے, کہاں دینی ہے. مطلب وہ اپنا بزنس اندر ہی کر رہے تھے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون کہ جو 9C مطلب یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ میں ہوں, میں خود کو پابند سلاسس کر کے تو میں جیل کے اندر بیٹھ کے خود کو قانون کی نظروں میں دھول جھونک کے تو میں اندر بیٹھ کے اپنا بزنس اور نیٹ ورک چلا رہا ہوں, منظم چلاتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی جیل کا عملہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جیل کا عملہ چھوٹے لیول پہ انوالو ہو سکتا ہے, جیل کا عملہ تو انوالو ہوتا ہے. بڑے لیول پہ میں دیکھیں کیونکہ بڑے لیول پہ اس کو اپنی ریپوٹیشن کا احساس ہوتا ہے. سپرنٹینڈنٹ ہے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے, تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس پوری لیڈ میں آپ نے لیکن جیل کا عملہ جو ہے نا اس میں وہ انوالو ہوتا ہے. مطلب وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے, اس لیٹر کے مطابق آپ اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. آفٹر انویسٹیگیشن آپ کو ان سیلز کا پتہ لگتا ہے اور وہ سیلز کی تعداد آپ کے پاس آتی, کون کہاں سے آن ہو رہا ہے, کون نمبر کس نمبر میں کتنی دفعہ ڈالا جا رہا ہے, سم کس نمبر میں ڈالی جا رہی ہے. اور اسی طرح مطلب آپ نے جسٹ اس کی تعداد کی آپ نے ایک رپورٹ بنا دی کہ یہ 150 دفعہ یا 300 دفعہ یا 400 دفعہ اس موبائل کے اندر یہ سم چینج ہوئی اور اس سے فلاں بندے نے بات کی. مطلب اس میں کوئی ٹیررسٹ, اس میں کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی کہ کیا وہ واٹس ایپ کال ہوتی تھی, انٹرنیٹ کال ہوتی تھی یا ریگولر کال ہوتی تھی؟ اس میں جنرلی تو ریگولر کال ہی ہوتی تھی. تو کوئی ریکارڈنگ اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی, پھر ہم نے وہ رپورٹ سبمٹ کی. ریکارڈنگ آپ کے پاس نہیں, ریکارڈنگ نہیں. دیکھیں ہمارا ریکارڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ٹیلی فون کو ریکویسٹ کرتے ہیں ایجنسیز کے پاس کہ اس کو اسٹار ٹریکنگ پہ لگایا جائے, تو اس وقت ریکارڈنگ ہوتی ہے. ادروائز ہمیں اس کا صرف CDR ڈاٹا ہی ملتا ہے, IMEI نمبر کے اگینسٹ ملتا ہے یا سم کے اگینسٹ ملتا ہے. تو یہ پھر ہم نے رپورٹ بھیجوائی. پھر میں نے بتایا کہ وہاں پر بڑا سخت مطلب اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا. اس میں کتنے عرصے سے یہ مطلب نمبر اور یہ فون چل رہے تھے؟ تو میں آپ کو 2015 کی بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی سیناریو چینج ہو چکا ہے. اب جیمر لگ چکے ہیں, جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے. بانی PTI عمران خان بھی جیل میں ہیں, اس کی وجہ سے بھی سیکورٹی کے ہزار مضبوط کر دیے گئے. لا انفورسز ایجنسی ذاتی طور پہ ان کو دیکھ رہی ہے. اب ابھی وہ سیلیبریٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی تو میں اس میں نہیں ہوں اپنا ایکٹیو سروس میں, تو لیکن ابھی دیکھیں نا میں نے وہ بتایا کہ ہماری قوم ماشاءاللہ سے بڑی ٹیلنٹڈ ہے, کوئی نہ کوئی توڑ جگاڑ وہ ڈھونڈ لیتی ہے. اب وہ ایک جیمر ہے, اس کا ایک اینٹنا ہے, وہ اس کا کوریج ایریا ہے. اب دیکھتی ہے کہ یہ جو کوریج ایریا ہے یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے, اور کہاں پر یہ اس کے جو کورنگ ایریاز جو ہے نا, جو اینٹنا کی جو بیم ہے اس کی اسٹرینتھ لو ہو جاتی ہے, کہاں پر ہائی ہے. جہاں پر لو ہو جاتی ہے تو وہاں پر ٹائمنگ کے ساتھ جا کے وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں. مطلب ابھی بھی لگنے کے پاسبلٹی ہے, یہ ابھی بھی پاسبلٹی ہے. کیونکہ ریسنٹلی آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, اس خبر پہ لکھا ہوا تھا کہ بانی PTI عمران خان کا جب اکاؤنٹ ہے کہ سب کچھ بند ہے, وہ خود جیل کے اندر ہے, تو وہ کیسے آپریٹ ہو رہا ہے. کیا وہ کہیں کپتان صاحب بھی جیل سے بیٹھ کے ان کو یہ سہولت دی گئی ہے, یا ان کا بھی کوئی سیل ایسا ہے جو جگاڑ لگا ہے ان کا اور وہ وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں, یا باہر سے بیٹھ کے ان کا کوئی اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے؟ ویسے میں آف دی ریکارڈ رہ لے رہا ہوں. دیکھیں میں اس کے بارے میں اگر میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہو تو میں پھر کوئی کمنٹ نہیں. میں آج کی خبر تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی, کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے ٹویٹ کو وہ ہینڈل کر رہا ہے, یہاں سے میسیجز دیا جا رہا ہے. تو نہ ہوا نا, پھر اس کا مطلب وہ ہینڈل کر رہا ہے, یہاں سے وہ انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی میسیج دیا جاتا ہے تو آگے پھر ان کا نام سے ٹویٹ کیا جاتا ہے. یہ تو پاسبلٹی. آپ کی فائنل رپورٹ کیا تھی جو آپ نے پنجاب اس وقت جو تھی؟ اس میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لیول تک کے بندے انوالو تھے, جن کو پھر راجن پور اور دوسری جگہوں پہ ٹرانسفر کیا گیا. بجائے اس کے ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے, جسٹ ٹرانسفر. یہ نہیں دیکھیں, یہ تو بعد کی بات ہے کہ ان کی انکوائری ہوئی, ان کو کیا پینلٹی ایوارڈ ہوئی. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں معطل کر دیا جاتا ہے, عوام سمجھتی ہے کہ جی بندہ معطل ہو گیا, افسر معطل ہو گیا, وہ کچھ دنوں بعد اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے, وہ پھر سروس مطلب پھر وہ آپریشن میں آ جاتا ہے. ٹرانسفر کر دینا, معطل کر دینا, کیا یہ اس محکمے کا حل ہے پولیس ڈپارٹمنٹ؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹرکٹ ایکشنز کی ضرورت ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ. ایسا نہیں کہ نوکری سے برخاست کرنا چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ, بلکہ میری تو یہ ایڈوائز ہے کہ اگر آپ CSS کا ایگزام کر رہے ہیں یا باقی گروپ سے آپ ایگزام پاس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو انڈر دی کور کچھ عرصہ جیل کے اندر رہنا چاہیے.
وہ بھی کورس کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ ایک قیدی ایک کرمنل کا مائنڈ ایکسیس کرنے کے لیے ایز اے سی ایس ایس افسر آپ کے اس کے اندر کورس کے اندر یہ کلاسز کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ بھی کرمنلٹی کس طرح ہوتی ہے, ایک بندہ کرمنل کیسے ہوتا ہے, اس کو کون سی تکلیف ہوتی ہے, وہ کون چیزوں سے فیسلیٹیٹ ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, تو ایسا تو خیر پاسبل نہیں. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ سی ایس ایس اور باقی ایگزامس کے اندر بھی جیل کے اندر انڈر کور یہ کورس ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے میری بات سنیں, کیونکہ جو ہمارے سی ایس پی آفسرز ہیں ان کا صرف ایک یہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرائم ہی دیکھنا ہے. پولیس میں بھی ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, اور اب تو ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی اپنی اسپیشلٹی ہے, اسپیشلائزیشن ہے. جیسے سپوز کوئی بندہ ڈیٹیکشن میں ہے, کوئی آپریشن میں ہے, کوئی انویسٹیگیشن میں ہے, کوئی ٹریفک میں ہے, کوئی سی ٹی ڈی میں ہے, کوئی سی ٹی ڈی میں ہے, کوئی اسپیشل برانچ میں ہے. واسطہ پڑتا ہے نا. اگر آپ جج صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ امتحان پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 302 عمر قید. اچھا جی, اگر آپ پولیس افسر کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ کو سفارش لے کے جاتے ہیں تو آپ کا کام فوراً ہو جاتا ہے. اگر آپ روٹین میں جاتے ہیں تو کھلی کچہری کی ایک فلم چلا دی جاتی ہے. چلے جی کیا ہوتا ہے جی, بلائیں جی ایس ایچ او صاحب کو, ہاں جی ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب, ایف آئی آر دے دیں. یار وہ ایف آئی آر تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں, یو کے میں, برطانیہ میں, باقی کنٹریز کے اندر وہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, وہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی. ایتھے تے ایف آئی آر دیتے نہیں, تو جناب تھانے دار نے لائی ہتکڑی دے تیرے لیے, ہاں یہ چترول, اور اس کے بعد سیدھا جیل کے اندر. ایٹ لیسٹ وہ جو پی ایس پی افسر صاحب ہیں, وہ جو پی ایس پی شپ مطلب پڑھ کے مطلب امتحان میں پاس ہو کے ہیں, ان کو یہ تو پتہ لگے نا, جب ایک دن میں آپ 50 ایف آئی آرز کا آرڈر کرتے ہیں تو ہیومینٹی گراؤنڈ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے. جس کو آپ ایف آئی آر اندراج جس کے خلاف کر رہے ہیں, جس کو آپ ریمانڈ پہ دے کے اس کو ٹارچر کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کو آپ جیل بھیج رہے ہیں. جیل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا اس کی ماں, اس کے بچوں کی بہن بھائیوں کی اس تک ایکسیس ہے یا نہیں ہے. جیل کی دنیا کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ورلڈ میپ کے اندر ہے ہی نہیں. وہ میپ بھی ایک علیحدہ ہے. اس میپ کے اندر جانے سے پہلے یہ جتنے بھی ایگزامس ہیں, جتنے بیوروکریسی ہے, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, جب ظاہر ہے ڈی ایم جی گروپ ہے, باقی گروپس ہیں, وہ جب بڑی بڑی سیٹوں پہ فائز ہو جاتے ہیں تو فوراً ایک احکامات جاری کر دیتے ہیں, جاری کر دیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کارروائی کے بعد تو بندہ جیل ہی ہوتا ہے. تو کیوں, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی عمران بھائی, میں آپ باتیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے نا وہ تھوڑی سی اس کے برعکس ہے. جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہیں سلو. ہمارے سسٹم میں ابھی بھی بہت سے فلاز ہیں, میں یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن ایک پی ایس پی کو, ایک پروموٹی افسر کو جیل کا ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے ایز اے قیدی. نہیں ایز اے قیدی تو دیکھیں انڈر کور تو یہ تو انفارمیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس فار دی پرپز آف ٹریننگ آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں, اس کو پتا ہو کہ وہ اگر مجھے یا شاہد یا عمران کو وہ ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کر کے جیل بھیج رہا ہے, اس کو تھوڑا سا تو احساس ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر وہ اس چیز سے گزرے گا تو اس کو احساس ہوگا نا. کرسی پہ بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں تو اس کو احساس نہیں ہوگا جس یہ کہنے سے کہ اس پہ پرچہ دے دو. ایگزیکٹلی, یہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. بالکل اس کو ایکسپیرینس کروانا چاہیے اس طرح کا. لیکن کیونکہ ہمارے جو پی ایس پی آفسرز آتے ہیں نا, ان کی بہت تھوڑی ایج ہوتی ہے جو انہوں نے فیلڈ میں گزارنی ہوتی ہے, جو کرائم فائٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اسپیشل برانچ ہے, سی ٹی ڈی ہے, سی سی ڈی ہے. لیکن بیٹھ کے تو وہاں پہ یہی کام ہو رہا ہے. ایک سائڈ پہ عوام ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ کرائم ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ یہ ہوتا ہے. کام تو پولیس والا ہی کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پولیس کے جو شعبے ہیں نا, اب کرائم, آپ ٹریفک کو کرائم نہیں کہہ سکتے ہیں نا. دیکھیں ٹریفک کے اندر بھی آپ کو فائن ہوتا ہے. آج کل تو ایس ایس پی اسلام آباد جو ہیں وہ بندوں کو پرچہ دے کے کالے شیشوں میں اندر کرے جا رہے ہیں, تو مطلب کرائم ہی ہو گیا نا. پرچہ دے کے اس کو اندر کرنا, لیکن وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے. بندہ تو جیل چلا گیا نا, بندہ تو جیل چلا گیا نا. یہاں پہ میں نے ایسے مجسٹریٹ دیکھے جیسے پنجاب کے اندر مجسٹریٹی نظام کو بہت زیادہ پاورفل کر دیا گیا. ایک اے سی صاحبہ جاتی ہیں, ایک اے سی صاحب جاتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں ایک ریڑھی بان کو, ایک نبینے کو, ایک ٹھیے والے کو اٹھا کے جناب اس کو کلندرا دے کے صبح جیل بھیج دو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسی اے سی نے اس کی ضمانت لینی ہے, اسی علاقہ مجسٹریٹ نے اس کے مچلکے لینے. اس کا دل کرے وہ مچلکے 5 لاکھ کے مانگ لے, اس کا دل کرے وہ 500 کے مانگ لے, اس کا دل کرے وہ وارننگ دے دے, اس کا دل کرے وہ اس کو جوڈیشل کر کے بیل ہی نہ لے, پھر اگلی کورٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے. تو کیا یہ فلاز ہیں, یہ سسٹم کے فلاز ہیں, یہ بالکل. دیکھیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو پرچہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں, پرچہ ہو جاتا ہے, لیکن نہیں ایف آئی آر, لیکن آپ اس وقت تک گرفتاری, ہمارا قانون کہتا ہے کہ اس وقت تک آپ اس کو اریسٹ نہ کریں جب تک آپ اس کے خلاف پراپر جو ثبوت ہے وہ گزار نہ دیں مثل میں, تو اس وقت تک اس کی گرفتاری نہ کریں. لیکن ہمارے کیونکہ سسٹم تھوڑا سا
یہ ہے وہ کہتے ہیں ڈھنگ ٹپاؤ، اور جلدی سے پریشر آ جاتے ہیں. آپ کے میڈیا کی طرف سے بھی پریشر آتا ہے کہ جی کرائم ہو گیا، بندہ پکڑا گیا، اب اس کو کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، یا بندہ نہیں پکڑا جا رہا ہے. تو یہ جو اس کے رائٹس ہیں نا، وہ بیسیکلی ڈیوائڈ ہو کے نا ہماری سوسائٹی کے جو مختلف جو آپ جیسے سمجھے میڈیا ہے، ججز ہیں، آفسرز ہیں، یہ لے لیتے ہیں ان کی پریشر کے ساتھ. معذرت کے ساتھ رانا صاحب، میں جو دیکھتا ہوں، مجھے 27 سالہ جرنلزم میں 3 دفعہ ڈیلا جیل گیا ہوں اور سچ لکھنے کی پاداش میں گیا ہوں. میری رپورٹڈ ججمنٹس پڑھی ہوئی ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چیک کر لیں، سپریم کورٹ، میرا نام جب آپ لکھیں گے آ جائیں گی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان پہ ایک بندے پہ FIR ہوتی ہے اور وہ بندہ گھر میں سویا ہوتا ہے. بندہ اسلام آباد کے G7 سیکٹر نمبر اسٹریٹ نمبر 2 سیکٹر کے اندر، اسٹریٹ نمبر 2 کے اندر، ہاؤس نمبر 1 کے اندر وہ پڑا ہوا ہے. وہ متعلقہ تھانے میں بھی آمد روانگی نہیں کرتے جو کہ ایز پر لا ان کو کرنی چاہیے. وہ آ کے بندے کو اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں، منہ پہ کپڑا دیتے، کھینچ کے سیدھا وہ اپنے صوبے میں لے جاتے. تو وہ تو ساری زندگی، وہ کرمنل بھی نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی اس کیس کو فیس کرتا ہے. میں نے عمران بھائی سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے سسٹم میں فلاز ہیں. یہ فلاز نہیں ہے، یہ سسٹم میں کمزوریاں بہت بڑا بلنڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، تو یہ اس میں ہمارے یہ پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم دیکھیے ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو رہے ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم جیل گیا تو مجھے ایک وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر ہاسپٹل میں وارڈ نمبر 1 کے اندر 1 نمبر بیڈ مجھے دیا گیا. میں چونکہ وہ ظاہر جرنلسٹ بھی تھا، پیچھے سے پریشر بھی تھا، تو سفارشی تھے ہم، کیونکہ یہاں پہ غریب ہونا اور سفارش نہ، غریب ہونا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور سفارش نہ ہونا اس سے بڑا گناہ ہے. سو مجھے وہاں پہ ایک حاجی صاحب ملے. وہ حاجی صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں پہ میڈیکل سٹاف کی ہیلپ کرتا ہوں اور میں 24/7، مجھے 25 سال قید ہوئی ہے، میں کیریئر تھا، میں منشیات لے کے آ رہا تھا، منشیات کسی اور کی تھی، میں پھنس گیا، میری ساری زندگی یہاں گزر گئی اور میری یہاں سے لاش ہی جائے گی. اچھا ایسا ہی کرنا ہوا کہ جب ہم دوسری دفعہ جاتے ہیں تو شخص کی لاش جاتی ہے اور وہ بیمار پڑا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ رانا صاحب یہاں پہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم DH کے ہاسپٹل کال کرتے ہیں. کاغذ میں ہمارا جو سرکاری ڈاکٹر ہے اڈیالہ جیل یا XYZ فیصلہ آباد سینٹرل جیل یا کراچی جیل، وہ وہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبض چل رہی ہے، لہٰذا بذریعہ موبائل نمبری 100 روانہ 100 افسران DH کے ہسپتال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی ڈیتھ وہاں پہ ہو چکی ہوتی ہے. اور ایسا ہی نہیں، جو بہت VIP کرمنلز ہوتے ہیں، اب لیٹس سپوز باکر ہے، باکر ولد صادق کے سیمپل بھجوا دیے جاتے ہیں متعلقہ کنسرن ہاسپٹل میں، پیمس پولی کلینک DHQ میں. اب باکر ولد صادق کے جو بیسیکلی جو ہوتا ہے اس کو کینسر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ باکر صادق جس کا نام ہوتا ہے وہ بالکل تندرست ہوتا ہے. اب اس رپورٹس میں آ جاتا ہے کہ جناب اس کو کینسر بھی ہے، اس کو بلڈ کینسر بھی ہے، اس کا جیل میں رہنا بالکل. وہ کیا کرتے ہیں کہ وکیل اس کو گھما کے عدالتوں میں ججوں سے وہ جو بھی میل ملاپ کر کے اس کے اوپر میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کی بیل کرواتے ہیں، اور بیل کروانے کے بعد وہ جو باکر زاہد، جو VIP باکر زاہد ہے، وہ باہر آ جاتا ہے. جو ایکچوئل وہ جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ اندر ہی دم توڑ کے مر جاتا ہے. نہ صرف دوائیاں وہاں پہ 2 نمبر ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ جو مرڈرز ڈکلیئر کیے جاتے ہیں وہاں ہی بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ کاغذوں میں لکھا جاتا ہے کہ بندہ مریض نمبر 100 بجرم مقدمہ 100 چارج شیٹ 100 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ 100 چوکی اڈیالہ کانسٹیبل ASI 100. نبض بالکل ٹھیک ہے، دل حالت خراب ہونے سے روانہ DHQ کیا جا رہا ہے. عمران بھائی جو آپ نے ابھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو بالکل ذاتی ہے جس میں میں نے خود جیل دیکھی، میں نے لوگ دیکھے، میں نے عدالتیں دیکھی. میں سارا دن، میں بلکہ جرنلسٹ ہوں، انویسٹیگیٹڈ جرنلسٹ ہوں، میں بہت ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چلتا ہوں. یہ وہ آپ بیتیاں ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ PSP صاحبان یا DMG صاحبان یا مجسٹریٹی نظام یا بیوروکریٹک نظام سارا جو ہے، ان کو اس کورس کے اندر شامل کیا جائے کہ انڈر کور یہ کورس ہونا چاہیے. انڈر کور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ بالکل جب تک آپ جیل میں وہاں پر جا کر ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ کو پوری طرح سے انفارمیشن اور وہ نالج نہیں ملے گا. لیکن انڈر کور میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں، جو مجھے علم ہے، کیونکہ PSPs نے تو بہت جا کے آگے ان کی بڑی فاسٹ پروموشن ٹریک ہے تو انہوں نے نکل جانا ہوتا ہے. ہمارے جو انسپیکٹر رینک تک لوگ ہیں ان کو انڈر کور جانا چاہیے تاکہ انہوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہے، اور وہ فیلڈ میں اپنی یہ ایک جیل کا جو ایکسپیرینس ہے یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے
ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ کو بہت سی باتوں کا, ان کی ہڈن باتوں کا علم ہوا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے بھی انڈر کور جانا. پی ایس پی کیوں نہیں جانا چاہیے انسپیکٹر کو؟ پی ایس پی تو اوپر ایک اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے آرڈر کر دیتے ہیں کہ میری بات سنیں, میں دیکھیں, میں کسی کو یہ نہیں, میں کسی کلاس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کا کتنا اس کا کام ہے, کتنا اس نے تو 2 یا 3 یا 4 سال فیلڈ میں رہنا, پھر اس کے بعد اس کی اور بہت سی اسائنمنٹ ہے. لیکن کوئی بھی اسائنمنٹ ہے سب ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے تو یہی کام کرنا ہے نا, تو کیوں نہ ان کو کورس کے اندر یہ بھی شامل کیا جا سکے. یہ ہوگا نہیں ویسے, یہ میری ایک ذاتی سوچ ہے, ہوگا نہیں. ہاں نہیں, لیکن آپ کے ایکسپیرینس بڑے زبردست ہیں, اور میں خود ایگری کرتا ہوں کہ ایکسپیرینس جب یہ انڈر کور جائیں گے تو ان کی یہ بھی ان کو پتہ تو ہو نا. ایک بندے کو آپ جیل بھیج رہے ہیں, اس نے کس سفر سے گزرنا ہے, کس پلسرات سے گزرنا ہے, کس کالی دنیا سے گزرنا ہے, کس اس میپ سے گزرنا ہے جو کہ ورلڈ میپ کے اندر ہی نہیں ہے. وہ دنیا ہی الگ ہے, اس کی دیواریں صرف اونچی نہیں ہیں, بلکہ وہ انسان جب مصیبت میں جاتا ہے تو اللہ بہت قریب ہوتا ہے اس کے, تو وہ وہاں پہ دنیا سسٹم میں کچھ اور ہے. میں 3 دفعہ جیل گیا ہوں. ایک دفعہ میرے پہ ڈپلومیٹک ایکٹ لگا دیا, ایک دفعہ ہم نے کچھ جرنلسٹوں نے چیئرمین CGA کے ساتھ پھڑا ہو گیا, موقع کے گرفتار ہو گئے. ایک دفعہ ایک جج صاحب نے ناراض ہو کے دوسروں سے ساز باز کر کے مجھے کو سزا دے دی. میں اس کہتی 10-15 دن بعد میری بیل ہوگی. مقصد کیا تھا, ہم خبریں نہ لگائیں. اب یہ جیسے کہ پیکا ایکٹ ہے, وہ بڑا ایک ہمارے دوست ذکر کرتے ہیں, یہ پیکا ایکٹ صحافیوں کے لیے نہیں, عوام کے لیے, پبلک کے لیے, تاکہ پبلک بولے گی نہیں تو صحافی اس کو رپورٹ کیسے کرے گا. سو ہم نے یہ جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. میں بات کر رہا ہوں 2003, 4, 5 کی. میں نے یہ جیلیں بھی کاٹی ہوئی. میں نے وہاں پہ جا کے وہ جہاں پہ پھانسی گارڈ کے اندر پھانسی دی جاتی ہے, وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایک میرے ساتھ ہوتے تھے, میں ان کا نام نہیں لے سکتا پروٹوکول میں, میں وہ پھٹا بھی کھلوا کے دیکھتا تھا. میں نے وہاں پہ لوگوں کی بڑی اسٹڈی کی. میں نے ایک بک بھی لکھی جسٹ ہیومینٹی کے نام سے, لیکن وہ پبلش کروں گا تو دوبارہ ڈیلا جیل چلا جاؤں گا. مجھے دوستوں نے منع کیا تو میں نے وہ ابھی تک پبلش نہیں کی. مسودہ اس کا تیار ہے میرے پاس. تو جیل کی دنیا ایک کالی دنیا ہے. جیل کے میپ کو ورلڈ میپ کے اندر میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا. پاکستان کے اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مطلب کچھ کمیاں ایسی ہیں قوانین کے اندر, جیسے کہ PSP یا پرموٹی یا مجسٹریٹی نظام یا بیوروکریٹی نظام یا ججز جو ہیں, کچھ تو ججز ایسے ہیں جو کام خود نہیں کرنا چاہتے, جو بدنام کر رہے ہیں عدلیہ کو. کچھ ججز ایسے بیچارے جن کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. سو آخر سفر کون کر رہا ہے؟ سفر ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے. جو شخص اے سی میں بیٹھا ہے, جو شخص احکامات جاری کر رہا ہے, جو شخص باقی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, جو صرف آرڈر منہ سے دے رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ سارے پروسیس سے میں نے یہ جو FIR درج کر دی ہے, اس FIR کے بعد اس بندے کے ساتھ کیا بیتنی ہے. اس کی ماں بھی ہے, اس کی بہن بھی ہے, اس کے بھائی بھی ہیں, اس کے بچے بھی ہیں. کیا وہ یہ بھی نہیں چیک کرتے کہ یہ کرمنل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر تو کرمنل بچ جاتے ہیں. کرمنل کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے, کیونکہ کرمنل کو تو روٹس ہی اتنے آتے ہیں, ان کو عدالتیں مینج کرنی آتی ہیں, ان کے وکیل بڑے بڑے ہوتے ہیں, اندر تو وہی جاتے ہیں بیچارے چند گناہ گار لوگ. سو مطلب اینڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. ظاہر ہے بہت لمبی ڈبیٹ چل رہی ہے, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جیلوں کے اندر جو قیدی موجود ہیں وہ جیلوں کے اندر بیٹھ کے اپنے نیٹ ورک چلا رہے ہیں. رانا شاہد SSP رانا شاہد پرویز کی تحقیقاتی رپورٹ جو کہ CM پنجاب کو جب وہ سروس میں تھے اس میں جو ارسال کی گئی, جیلوں کے اندر خاص طور پہ اڈالہ جیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہاں پہ یہ سارا سلسلہ موبائل نیٹ ورک جیمر ہونے کے باوجود بھی چل سکتے ہیں, اور کرمنلز وہاں پر بیٹھ کے انتہا پسند اور جتنے بھی تنظیموں کے ساتھ وہ رابطے بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے یہ حکومت وقت بتائے گی. آج ہمیں اجازت دیجیے گا, نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.